رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة وأعمالنا من الرياء فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے پہلے بات ہوئی تھی پردے کے بارے میں کہ یہ وہ احکام ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیے گئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل ہمیں بتائی ہے. صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہن جمیعاً کہ انہوں نے اس تمام احکام پر عمل کیا اور وہ باتیں یا وہ چیزیں عمل کر کے دکھائی ہیں. تو اس لیے کہ اس میں کئی قسم کی حکمتیں موجود ہیں. ایک تو کہہ سکتے ہیں کہ جو حکمتیں نظر آتی ہیں اس پردے میں کہ ہر طرح کے شیطانی حملوں سے یہ خواتین محفوظ رہتی ہیں، چاہے وہ جن شیاطین کی شکل میں ہوں یا وہ شیطان انسان کی شکل میں ہو، ہر طرح سے وہ ان سے دور رہتے ہیں، ان سے محفوظ رہتے ہیں. جیسے کہ ازواج مطہرات کے لیے کہا گیا تھا ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن. تو یہ طہارت القلوب، دلوں کی پاکیزگی، یہ اسی وقت ہو سکتی ہے کہ جب ہر طرح سے آدمی شیطان سے محفوظ رہے. تو اس میں ایک بہت بڑی حکمت ہے کہ جس کے ذریعے سے ہر طرح کی تکالیف سے وہ محفوظ رہتی ہے. اور اسی طرح جو فاسق و فاجر افراد ہیں ان سے بھی، ان کی نظروں سے، ان کی باتوں سے معاشرہ بہت ہی بگڑا ہوا ہو تو ان کے ہر قسم کے حملوں سے محفوظ رہتی ہیں. اور اسی طرح اس میں حکمت یہ بھی ہے کہ جہاں پہ ہمیں باطنی طور پر اصلاح کا حکم دیا گیا ہے وہاں پہ ظاہر کا بھی حکم دیا گیا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف یہ کہا جائے کہ نظروں کا پردہ ہوتا ہے یا اصل پردہ تو دل کا ہے، نظروں کا تو نہیں ہے. تو یہ ایک انتہائی غلط تصور ہے کہ پردے کو صرف دل میں محفوظ کر دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ ہم دل میں تو اس کا بہت ہی احترام کرتے ہیں، نظروں کا پردہ کریں یا نہ کریں، چہرے کو ڈھانپیں یا نہ ڈھانپیں. تو یہ وہ چیز نہیں ہے. اصل چیز اگر وہ جو دل میں ہوتی ہے وہی انسان کے اعمال اور جوارح میں نظر آتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے دل میں کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور ہو، تو وہ تو نفاق کی علامت ہے. تو اسی لیے جہاں ہمیں دل کی پاکیزگی کا حکم دیا گیا ہے وہاں پہ پورے جسم و جان کی اور پورے ظاہر کی پاکیزگی کا بھی حکم ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ حجاب، یہ پردہ ایک شرم و حیا کا بہترین نمونہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک خاتون کی فطرت میں رکھا ہے کہ اس کو شرم و حیا کا ہی سمبل بنایا ہے تو یہ بھی ایک علامت ہے اس طرح باپردہ ہونا. اور جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے، ایک قسم ہے اور ایک ایمان کی علامت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہی پردہ خواتین کی جو طبیعت ہے، فطرت ہے، اس کے بالکل مناسب ہے کہ یہ ایک فطرتاً ایک چیز طرح پسند کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو وہی احکام دیے ہیں جو کہ اس کی فطرت سے مناسبت رکھتے ہیں. تو یہ آپ کے سامنے وہ 10 شرائط ہیں جو کہ ایک حجاب کی یا پردے کی ہو سکتی ہیں کہ وہ پردہ کس قسم کا ہونا چاہیے. تو اب یہ جو 10 شرائط ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں کہ ان کی تفصیل کس طرح ہے اور کس طرح اس پہ عمل کیا جائے گا اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں کیا کچھ ملتا ہے. اس میں سے اصل مسئلہ صرف وہ پہلی شرط کا ہے، اسی میں اختلاف ہے یا اسی میں کچھ نہ کچھ بات ہو سکتی ہے. باقی جو تمام شرائط ہیں وہ ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، اس میں اتنی مشکل نہیں ہے. تو اس میں یہی کوشش ہوگی کہ اس معاملے میں جتنے بھی اقوال ہیں، جو بھی ان کے دلائل ہیں، وہ سب آپ کے سامنے آ جائیں اور اس میں یہی کوشش کی جائے گی کہ بغیر کسی جانبداری کے اور بغیر کسی تعصب کے جو کچھ بھی ہمیں ملتا ہے قرآن میں، حدیث میں، صحابہ کے اقوال میں، تابعین کے اقوال میں، ائمہ کرام کے ہاں، وہ سب آپ کے سامنے آ جائے اور دونوں فریقین کے تمام دلائل آپ کے سامنے ہوں اور پھر جو اس کو ترجیح دی گئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے اور اس کے بعد پھر آپ صحیح فیصلہ کر سکیں گے. تو اصل جو سورہ نور کی آیت ہے
آیت نمبر 31 وہی اصل یہ محور ہے، اور وہ یقیناً آپ نے پڑھ لی ہوگی سورہ نور کی ترجمے میں، تلاوت میں، اور جس میں فرمایا گیا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ تو یہ وہ آیت ہے جو کہ قرآن کریم کی بالکل واضح ہے، اور دوسری آیت جو آئی ہے سورہ احزاب کی کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ تو ان کے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، بہرحال آپ جانتی ہیں اور پڑھ چکی ہیں۔ اب صرف ہمیں ان دلائل کی طرف دیکھنا ہے کہ دونوں فریق کیا کیا دلیل دیتے ہیں۔ پہلی جو دلیل ہے، یا پہلے ان لوگوں کے دلائل جو لوگ کہتے ہیں کہ چہرہ کھولنا جائز ہے، ان کے دلائل ہمارے سامنے آتے ہیں، اور اس میں اصل جو اختلاف ہے وہ صرف اس پوائنٹ پر ہے کہ قرآن کریم میں جو کہا گیا ہے کہ الا ما ظہر منہا، اس سے کیا مراد ہے، اور تمام جو اختلافات ہوئے ہیں کہ وہ صرف اور صرف اسی مفہوم میں ہوئے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے، کہ الا ما ظہر منہا سے مراد چہرہ اور ہاتھ ہیں یا اس سے مراد کچھ اور ہے۔ تو اس میں کچھ لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ اس سے مراد ہاتھ، دونوں ہاتھ، ہتھیلیاں اور چہرہ، اور چہرے کی بھی حد یہی ہے کہ سر کے بال جہاں شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی تک، یہ اور دونوں کانوں کی حد تک، یہ جو چہرہ ہے یہ اس سے مراد ہے، اور اس کو وہ خاتون کھول سکتی ہے اس آیت کی روشنی میں۔ تو یہ انہوں نے تعویل کی ہے، اور اسے مختلف صحابہ کرام کی طرف بھی منسوب کیا ہے، ابن عباس، ابن عمر، اور تابعین میں سے بھی سعید ابن جبیر، عطاء، اکرمہ، ضحاک، ابراہیم النخعی، ان لوگوں نے یہی اس کی تفسیر کی ہے کہ اس سے مراد چہرہ اور دونوں ہاتھ ہیں، اور اس سے مراد یہی ہوگی کہ وہ اپنی زینت نہ ظاہر کریں مگر سوائے اس کے کہ جس کی ضرورت پیش آتی ہے، اور وہ ہے چہرہ اور یہ دونوں ہاتھ۔ اب اس کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے مختلف روایات یا مختلف احادیث سے بھی استدلال کیا ہے۔ ایک تو یہ قرآن کی اس آیت سے ہو گیا ان کا استدلال، اور اس کے ساتھ ساتھ جو احادیث ہے اس میں جو پہلی حدیث ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کی، کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے عید کی نماز پڑھی۔ آپ نے نماز شروع کی خطبے سے پہلے بغیر کسی اذان کے اور اقامت کے، اور پھر آپ کھڑے ہوئے حضرت بلال کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر، اور ہمیں حکم دیا اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا، اس کی اطاعت کرنے کا، اور لوگوں کو آپ نے واعظ کیا، نصیحت کی، اور پھر آپ گئے خواتین کی طرف اور پھر ان کو واعظ کیا اور نصیحت کی، اور ان سے کہا کہ تصدقنا، صدقہ کرو، فإن أكثركن حطب جہنم، اس لیے کہ تم میں سے اکثریت جہنم کا ایندھن ہے۔ فقالت امرأة من سطة النساء، تو ایک عورت جو کہ درمیان میں بیٹھی ہوئی تھی اس نے کہا صفعاء الخدین، کہ اس کے گالوں پر سیاہی تھی، سیاہی کے نشان تھے یا اس کے گال سیاہ تھے یا دھبے تھے۔ فقالت لما یا رسول اللہ، تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ کیوں؟ قال لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير، اس لیے کہ تم کثرت سے شکایتیں کرتی ہو اور شوہر کی نافرمانی کرتی ہو یا اس کی احسان فراموشی کرتی ہو۔
تو فرماتے ہیں کہ پھر ان خواتین نے حضرت بلال کے کپڑے میں اپنے زیور ڈالنے شروع کر دیے صدقے کے لیے، اپنی انگوٹھیاں، اپنے بندے اور جو کچھ بھی ان کے پاس زیور تھا۔ تو اس سے وہ یہ دلیل لیتے ہیں کہ اگر اس عورت کا چہرہ کھلا ہوا تھا، اسی لیے حضرت جابر نے پہچان لیا اور اس کے چہرے کا بتایا کہ اس کے گالوں پر سیاہ نقطے تھے یا سیاہ دھبے تھے، تو اسی بات کی علامت ہے کہ راوی نے جب دیکھ لیا تھا تو اس کا چہرہ کھلا ہوا تھا۔ یہ اس حدیث سے استدلال کیا گیا ہے۔ یہ حدیث امام احمد، امام مسلم، نسائی اور دوسری کتابوں میں موجود ہے۔ دوسری حدیث ہے حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ اس میں فرماتے ہیں کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور وہ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ جئت لأہب لک نفسی، کہ یا رسول اللہ میں آپ کے پاس اپنے آپ کو ہبہ کرنے آئی ہوں، اپنے آپ کو آپ کے لیے پیش کرتی ہوں۔ فنظر الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسعد النظر الیہ وصوبہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اوپر سے نیچے تک، اور پھر آپ نے اپنا سر جھکا لیا، یعنی خاموش رہے، کچھ نہیں کہا۔ اور جب اس خاتون نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا تو وہ بیٹھ گئی۔ تو اس سے بھی لوگوں نے یہی دلیل لی ہے کہ خاتون کا چہرہ کھلا ہوا تھا، اسی لیے آپ نے اس کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور پھر آپ نے کچھ نہیں کہا۔ تو اس سے بھی یہی دلیل ملتی ہے کہ اس خاتون کا چہرہ کھلا ہوا تھا۔ اور یہ حدیث بھی روایت کی ہے بخاری اور مسلم اور امام نسائی نے، تینوں کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ یہ حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی، کہ فرماتے ہیں کہ کان الفضل، عبداللہ ابن عباس کے بھائی فضل ابن عباس، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار تھے، یعنی حج کے موقع پر۔ فجاءت امرأة من خثعم، ایک بنی خثم کی عورت آئی، اور ایک روایت میں ہے کہ وضیئة، بہت ہی خوبصورت۔ فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، تو فضل ابن عباس اس کو دیکھنے لگے اور وہ ان کو دیکھنے لگی۔ وجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل ابن عباس کا چہرہ دوسری طرف پھیرنے لگے۔ اور پھر اس خاتون نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، کہ میں یہ حج کا فریضہ آ چکا ہے اور میرا باپ جو بہت بوڑھا ہے اور اپنی سواری پر نہیں بیٹھ سکتا ہے، تو کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں تم حج کر سکتی ہو، اور یہ حجۃ الوداع کا واقعہ ہے۔ اور یہ حدیث بھی روایت کی ہے امام احمد اور بخاری اور مسلم، ابو داؤد اور نسائی نے۔ تو اس سے بھی انہوں نے یہی استدلال کیا ہے کہ اگر خاتون کا چہرہ ڈھانپنا فرض ہوتا تو آپ اس خاتون کو حکم دیتے کہ اپنا چہرہ ڈھانپ لو۔ آپ نے صرف فضل ابن عباس کا چہرہ اس کو ہٹا دیا اور ان کا دوسری طرف کر دیا، لیکن اس خاتون کو کچھ نہیں کہا۔ تو اس سے بھی یہی انہوں نے دلیل لی کہ اس طرح اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چہرے کو ڈھانپنا فرض نہیں ہے۔ چوتھی حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ موجود تھیں آپ کے پاس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے بہت ہی باریک کپڑے پہنے ہوئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اپنا چہرہ پھیر لیا اور یہ فرمایا کہ یا اسماء ان المرأة اذا بلغت المحيض لم يصلح ان يرى منها الا هذا وهذا، تو آپ نے یہ فرمایا کہ اے اسماء کہ جب ایک عورت بالغ ہو جاتی ہے تو پھر اس کے لیے جائز نہیں رہتا کہ اس کا دیکھا جائے سوائے اس کے چہرے کو اور اس کے ہاتھ کو۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بالکل واضح حدیث ہے کہ جس میں خاتون کو یہ جواز یا اس کو جائز قرار دیا گیا ہے کہ وہ اپنے چہرے کو اور ہاتھوں کو کھول سکتی ہے۔ یہ حدیث امام ابو داؤد نے روایت کی ہے اور اس میں سند میں کلام کیا گیا ہے، اس لیے کہ جو راوی حضرت عائشہ کے راوی ہیں ان کی اور حضرت عائشہ کی ملاقات ثابت نہیں ہے، تو اس لیے یہ حدیث اپنی جگہ اس حد تک نہیں پہنچتی ہے۔ تو یہ وہ دلائل ہیں جو کہ ان لوگوں کے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، اور اب ان کے دلائل جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ ہے اور اس کے وجوب کے قائل ہیں، اکثر فقہا بھی اس میں ہیں، اور ان کے دلائل تو پہلی دلیل تو وہ اسی آیت کے حوالے سے ہے
کہ الا ما ظہر منہا کا کیا مطلب ہے ان لوگوں کے ہاں. تو اس میں سے بعض فقہا کا کہنا ہے کہ بالرداء والثیاب، کہ چادر اور کپڑے، اور کپڑوں کے بالکل نیچے یعنی پاؤں کے پاس جو کپڑے ہیں وہ اگر نظر آ جاتے ہیں وہ مراد ہیں. اور جو کچھ نظر آ جائے جیسے انگوٹھی ہے یا اور کوئی ہاتھ کے زیور ہیں، وہ کوئی چیز نظر آ جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کہ اگر کپڑے نظر آ گئے ہیں، چادر نظر آ گئی ہے، یا کوئی ہاتھ میں پہنی ہوئی چیز نظر آ گئی ہے، تو اس کو کہا گیا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کو اگر نظر بھی آ جائے، کوئی دیکھ بھی جائے، تو کسی قسم کی کوئی اللہ تعالیٰ کے ہاں پکڑ نہیں ہوگی. تو اس سے مراد یہی ہوا کہ چہرہ اور ہاتھ وہ اس میں شامل ہیں کہ جس کو ظاہر نہیں کیا جائے گا. اور اس سے مراد یہی ہے کہ صرف شوہر اور جو اس کے محارم ہیں وہی اس کو دیکھ سکتے ہیں، یا کسی علاج کے لیے، گواہی کے لیے، یا اس کی جو آگے تفصیل آئے گی وہ اس سے مراد ہیں. اور اسی طرح عبداللہ ابن مسعود کا قول بھی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ الا ما ظہر منہا ہی الثیاب، یعنی کپڑے. اگر کپڑے نظر آ جاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اس سے مراد یہی ہے کہ اگر وہ کوئی حرکت کرتے ہوئے، اپنے کپڑوں کو صحیح کرتے ہوئے اگر کسی قسم کی کوئی چیز نظر آ جاتی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی ہے. تو اس طرح ان لوگوں نے، ان میں جس میں صحابہ کرام بھی ہیں، تابعین بھی ہیں، جن میں ابن مسعود کا قول ہے، حسن بصری ہیں، ابن سیرین، ابراہیم النخعی اور دوسرے بھی جو اس بات کے قائل ہیں کہ الا ما ظہر منہا سے مراد یہ چیزیں ہیں کپڑے، اور کوئی چیز جو بغیر کسی ارادے کے ظاہر ہو جائے اس پہ کوئی بھی حرج نہیں ہے. دوسری دلیل ان لوگوں کی یہ ہے کہ سورہ احزاب کی جو آیت ہے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جلباب سے مراد وہ چادر جو پورے جسم کو ڈھانپ لے، اس کو ادنا یدنین، اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے بھی مراد یہی ہے کہ چہرے کو ڈھانپنا. اور اسی کو ہی ابن عباس نے کہا ہے اس آیت کی روشنی میں کہ اللہ تعالیٰ نے خواتین کو، مسلمان خواتین کو یہ حکم دیا ہے کہ جب وہ اپنے گھر سے نکلیں اپنی کسی ضرورت میں تو اپنے چہرے کو ڈھانپ لیں اپنے سر کے اوپر چادر ڈال کے، اور ایک آنکھ ظاہر کر لیں تاکہ وہ راستہ دیکھ سکیں. اور اسی طرح محمد ابن سیرین کہتے ہیں کہ میں نے عبیدۃ السلمانی ان سے پوچھا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، تو انہوں نے اپنا چہرہ اور سر ڈھانپ کر بتایا اور اپنی بائیں آنکھ کھلی رکھی اور اس کا طریقہ ان کو بتا دیا. اسی طرح سے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو انصار کی خواتین اس طرح نکلیں کہ انہوں نے اپنے سروں کو ڈھانپ رکھا تھا کہ جیسے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے سروں پر کوے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی کہ وہ سیاہ کپڑے اس طرح باندھ رکھے تھے کہ وہ ظاہر نہ ہو چہرہ اور سر. تو یہ ان کی بتایا کہ کس طرح انصار کی خواتین نے فوراً اس پر عمل کیا. اور جیسے کہ ابن جریر الطبری بھی کہتے ہیں اور دوسری بھی روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کہ وہ اپنی اوڑھنیوں کو اپنے سینوں پر ڈال لیں، تو انہوں نے اپنے جو چادریں تھیں یا اپنی جو کپڑے تھے ان کو پھاڑ کے اس کے ذریعے سے وہ اپنے چہروں کے لیے وہ نقاب بنا لیے یا ان کو چہرے کو ڈھانپنے کا انتظام کر لیا. تو احتجار کا لفظ ہے، احتجار سے مراد یہی ہوتی ہے کہ وہ اوڑھنی کے ذریعے سے سر کو ڈھانپ لینا چہرے کے ساتھ. اور اسی کی تفسیر یہی کی گئی ہے کہ جیسے کہ ایک مرد بھی احتجار کرتا ہے کہ وہ جو اپنا عمامہ باندھتا ہے تو کئی دفعہ جب لو چلتی ہے یا سخت سردی ہوتی ہے، جیسے صحرائی کیفیت ہے صحرا میں، تو وہ اپنے عمامے کو اس طرح لپیٹتے ہیں کہ اس سے ان کا منہ اور ناک سب لپٹ جاتا ہے، صرف آنکھیں خالی رہتی ہیں. تو یہ وہ احتجار ہے. تو اسی کو فرما رہی ہیں معتجرات، کہ اس طرح وہ اپنی اوڑھنیوں کو انہوں نے لپیٹا ہوا تھا کہ ان کی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں. اور وہی مراد ہے کہ جیسے مرد کرتے ہیں اپنے عمامے کے ساتھ کہ وہ اپنے چہرے کو ڈھانپ لیتے ہیں لو کی صورت میں یا سردی کی صورت میں، تو وہی انہوں نے کیا اور اس طرح اللہ کے حکم کو انہوں نے پورا عمل کیا ہے. اور اس کے علاوہ جو تیسری دلیل ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ حدیث قصۃ الافک میں
قصۃ الافک جو سورہ نور میں آپ نے پڑھا ہوگا اور اس کی تفصیل آپ کے سامنے ہوگی کہ اس میں آپ فرماتی ہیں کہ جب میں اپنے اس مقام پر بیٹھی رہی جہاں قافلہ رکا تھا، سب لوگ چلے گئے اور میں اپنی جگہ بیٹھی رہی تو میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گئی. تو صفوان ابن المعطل السلمی وہ فوج کے پیچھے پیچھے چلتے تھے تاکہ اگر کوئی چیز گری ہوئی ہو، کوئی چیز رہ گئی ہو تو وہ اس کو اٹھا لے. تو وہ رات کو چلتے رہے. صبح کے وقت وہ وہاں پہنچے جہاں میرا مقام تھا، جہاں میں بیٹھی ہوئی تھی. تو وہاں جب انہوں نے مجھے دیکھا اور دیکھا کہ کوئی شخص سو رہا ہے تو وہ قریب آئے اور پھر انہوں نے میرا چہرہ دیکھ لیا جیسے کہ انہوں نے مجھے حجاب سے پہلے دیکھا تھا. حجاب کی آیت نازل ہونے سے پہلے وہ مجھے دیکھ چکے تھے، اس لیے انہوں نے مجھے پہچان لیا اور انہوں نے کہا کہ سبحان اللہ زعینت رسول اللہ، کہ سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ وہ یہاں بیٹھی ہیں. تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، جیسے کہ دوسری روایت میں آتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ پڑھا تو حضرت عائشہ کی آنکھ کھل گئی اور فرماتی ہیں کہ جب میں نے ان کو دیکھا میری آنکھ کھلی تو میں نے فوراً اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا. تو یہ وہ حدیث کہ انہوں نے چہرے کو ڈھانپا فوراً، اور اس سے بھی یہی دلیل لی کہ یہ چہرے کو ڈھانپنا چاہیے. چوتھی حدیث دیتے ہیں اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کی. میں یہ نہیں بتا سکا آپ کو کہ یہ احادیث کی بارے میں کہ کس میں اس میں آئی ہیں. جیسے تیسری حدیث جس کا بھی ذکر کیا ہے یہ امام احمد اور امام بخاری اور امام مسلم اور نسائی کی روایت ہے. اور اسماء بنت ابی بکر کی حدیث ہے کہ جس میں وہ فرماتی ہیں کہ کننا نغطی وجوہنا من الرجال وکننا نمتشط قبل ذلك فی الاحرام، کہ ہم اپنے چہروں کو ڈھانپ کے رکھتے تھے مردوں سے اور احرام کی حالت میں اس سے پہلے سروں کی کنگھیاں کر لیتے تھے، یعنی کنگھی کر لیتے تھے اور اس کے بعد پھر احرام پہنتے تھے. اور لوگوں کے جب لوگ گزرتے تھے جیسے کہ ایک اور حدیث آئے گی تو پھر ہم اپنے چہروں کو ڈھانپ لیتے تھے. تو یہ اسماء کی حدیث جو کہ صحیح ابن خزیمہ میں اور امام حاکم نے اپنی کتاب میں نقل کی ہے. پانچویں حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا تنتقب المرأة المحرمہ ولا تلبس القفازین، کہ آپ نے فرمایا کہ احرام میں خاتون اپنے چہرے پر نقاب نہیں پہنے گی اور نہ ہی ہاتھوں میں گلوز یا دستانے پہنے گی. تو اس سے یہ لیا گیا ہے جیسے امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ نقاب اور یہ قفازین اس قسم کے دستانے پہننا یہ اس وقت کی خواتین میں موجود تھا جو کہ احرام نہیں باندھتی تھیں، وہ لوگ یہ پہنتی تھیں. اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے چہرے کو ڈھانپتی تھیں اور اپنے ہاتھوں کو بھی ڈھانپتی تھیں. اور مولانا مودودی نے بھی یہی لکھا ہے اس حدیث کی روشنی میں اپنی کتاب پردہ میں کہ یہ بالکل واضح ہے کہ نبوی میں عہد نبوی میں یہ خواتین اس بات کی عادی تھیں کہ وہ نقاب پہنتی تھیں اور دستانے پہنتی تھیں، اسی وجہ سے احرام کی حالت میں ان کو اس سے منع کیا گیا. اور جیسے کہ دوسری حدیث آتی ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ احرام کی حالت میں جب ہمارے قریب سے مرد گزرتے تھے اور ہم احرام میں ہوتی تھیں تو جب وہ ہمارے قریب آتے تو ہم اپنی چادر کو اپنے سر سے چہرے پر ڈال لیتے تھے اور جب وہ گزر جاتے تو ہم اپنا چہرہ کھول لیتے تھے. تو اس سے بھی یہی معلوم ہوا کہ انہوں نے اپنے چہرے کو ہی ڈھانپا اور احرام کی حالت میں بھی چہرے کو ڈھانپ لیا ہے. اور چھٹی جو ہمیں روایت ملتی ہے کہ یہ جو حدیث نے جریر نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، یہ جو آیت آئی ہے تو ابن عون تابعی ہیں اور انہوں نے اس کو دیکھ کے بتایا کہ کس طرح کرنا ہے. تو انہوں نے وہ چادر اوڑھی اور اپنے سر پر چہرہ ڈھانپا اور اس کو اپنی ناک پہ کیا اور بائیں آنکھ بھی ڈھانپ لی اور دائیں آنکھ کو ظاہر کیا اور اس طرح دکھایا کہ اوپر سے بھی اپنی جو بھویں ہیں وہاں تک اپنے اس کپڑے کو رکھا یا چادر کو رکھا ہے. تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ وہ لوگ بھی کس طرح ان آیات کو سمجھتے تھے. یہ تابعین اور صحابہ کرام نے اس کو سمجھا ہے تو وہ اس صورت میں سمجھا ہے. تو یہ تو وہ ہوا کہ دونوں جو فریق ہیں ان کے کیا دلائل ہیں کہ دونوں نے اپنی اپنی جگہ دلائل دیے ہیں.
اب ہم آتے ہیں کہ ان دلائل کو دیکھنے کے لیے کہ ان کا محاکمہ کیسے کیا جائے، کس طرح اس کو دیکھا جائے کہ کس کے دلائل مضبوط ہیں، کس کے دلائل کم مضبوط ہیں، اور کس طرح اس کو ترجیح دی جا سکتی ہے۔ تو اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ بات واضح رہے کہ جو لوگ چہرے کے پردے کے قائل نہیں ہیں ان کے ہاں بھی اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر وہ چہرہ کھولا بھی جائے تو بغیر کسی زینت کے، کوئی زینت نہ ہو، کوئی زینت ہو ہی نہیں سکتی ہے، اور وہ اس کے لیے حرام ہے کہ وہ زینت کر کے اور پھر وہ باہر آئے تو ہر قسم کی زیب و زینت سے بچتے ہوئے۔ اور دوسری شرط بھی یہی ہے ان کے ہاں کہ وہ کسی قسم کا فتنہ موجود نہ ہو، کہ معاشرہ جو ہے وہ پاک صاف ہو اور اس قسم کے افراد نہ ہوں جو کہ خواتین کی طرف دیکھتے ہوں، اور ہر طرح سے وہ معاشرہ بہتر معاشرہ ہو، صحیح معاشرہ ہو۔ ظاہر ہے کہ بالکل ہی صحیح تو نہیں ہو سکتا ہے، لیکن جیسے کہ آج کل کا ہے اس سے بہتر ہو تو پھر وہ اپنا چہرہ کھول سکتی ہیں۔ تو انہوں نے بھی جو آگے اجازت دی ہے تو وہ اس حالت کے ساتھ دی ہے، بالکل اس کو یعنی بغیر کسی شرط اور قید کے نہیں چھوڑ دیا ہے۔ تو اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بھی جب یہ اجازت دی ہے تو اس شرط کے ساتھ دی ہے، اور اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی بھی جو اس کے قائل ہیں، اور حتیٰ کہ جو اس کو قائل کہتے بھی ہیں وہ خود اپنی جو خواتین ہیں، جیسے شیخ ناصر الدین البانی کا آتا ہے کہ وہ یہی کہتے ہیں کہ افضل یہی ہے کہ میں اپنی خواتین کو، اپنی بیٹیوں کو اور اپنے گھر والوں کو سب کو یہ حکم دیتا ہوں کہ چہرے کو ڈھانپے۔ اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ جب حالات جب اتنے بگڑ چکے ہیں تو وہ لوگ بھی اس پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ اسی کی طرف آئے ہیں۔ اور اسی سلسلے میں ایک اور واقعے سے بھی مدد لیتے ہیں کہ مدینے میں بنو قینقاع یہودیوں کا جو قبیلہ تھا، کہ وہاں پر ایک عرب خاتون آئی جو اپنی کوئی چیز لے کر آئی تھی اپنے گاؤں سے یا اپنے علاقے سے کہ وہ اس بازار میں بیچنا چاہتی تھی، تو وہ ایک سنار کے پاس بیٹھ گئی اور وہاں پہ کچھ لین دین کرنے لگی۔ عموماً سارے سنار وہ یہودی تھے اور یہودیوں کا علاقہ تھا، تو انہوں نے چاہا کہ وہ اپنا چہرہ کھول دے۔ اس سے کہا، اس خاتون سے، ظاہر ہے کہ غلط قسم کے لوگ، فاسق و فاجر، تو انہوں نے اس عورت سے کہا کہ وہ اپنا چہرہ کھول دے، تو اس نے انکار کیا۔ تو انہوں نے اس کے ساتھ زیادتی یہ کی کہ جب وہ بیٹھی ہوئی تھی تو اس کی جو قمیض تھی یا جو لمبا کرتا تھا اس کو پیچھے سے اٹھا کے پیچھے سے باندھ دیا، پیچھے سے کوئی پن لگا دیا یا کوئی چیز لگا دی، جو وہ کھڑی ہوئی تو ظاہر ہے کہ وہ عریاں ہو گئی۔ تو وہ چیخی اس بات پہ، تو ایک مسلمان موجود تھا تو اس نے آگے بڑھ کر اس سنار کو قتل کر دیا، یہودی تھا۔ تو یہ وہ واقعہ ہے جس کی بنیاد پر بنو قینقاع کو نکالا گیا وہاں سے، اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے نکال دیا۔ اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ وہ باوجود یہ کہ وہ ایک عام خاتون تھی تب بھی اس کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا، چہرہ ڈھانپ کے آئی تھی، اور اس نے باوجود ان کے کہنے کے اس کو نہیں کھولا۔ یہ صرف اس سے وہ لیتے ہیں کہ فتنہ، اگر فتنے کا موقع ہے یا فتنے کا ہے، اس میں تو یہ چیز لازمی ہو جاتی ہے کہ چہرے کو ڈھانپا جائے۔ اب جو ان کے دلائل ہیں ان کی طرف آتے ہیں، تو جیسے کہ ایک یہ روایت آئی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا یہ قول ہے کہ الا ما ظہر منہا سے مراد چہرہ اور ہاتھ ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز عبداللہ ابن عباس سے ثابت نہیں ہو سکی ہے، اس لیے کہ امام طبری نے اور دوسری جنہوں نے بھی اس کو روایت کیا ہے وہ اس کی اسناد بہت ہی کمزور ہیں، تو یہ چیز حضرت عبداللہ ابن عباس کی طرف منسوب نہیں ہوتی ہے، لہذا یہ وہ دلیل ان کی قوی نہیں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد اس کا چہرہ اور ہاتھ ہیں۔ تو انہوں نے اس کی پوری فنی طور پر اس کو ثابت کیا ہے کہ ان کا یہ قول جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس جو صحابہ کرام سے جو آیا ہے وہ یہی ہے، جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا میں نے ذکر کیا تھا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد کپڑے ہیں، اور یہ روایت بالکل درست ہے، جیسے کہ امام طبری نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے، اور اس کی اسناد بالکل درست ہیں۔ اور جو حضرت عبداللہ ابن عباس سے جو ثابت ہے کہ انہوں نے جو کہا ہے کہ الا ما ظہر منہا سے کیا مراد ہے، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ الزینۃ الظاہرہ، کہ ظاہری زینت، وہ اس سے مراد ہے کہ الوجہ والکفان والکحل العینین، کہ ہاتھ اور چہرہ اور آنکھوں کا سرما۔ پھر آپ نے وہ آیت تلاوت کی کہ لا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، پوری آیت
کہ یہ وہ اپنے گھر میں ظاہر کر سکتی ہے. اور وہ بھی کون سی زینت جو ظاہر کر سکتی ہے ان لوگوں کے لیے؟ قرطاہا، اپنے بندے کانوں میں جو پہنے ہوئے، وقلادتہا، اپنے گلے میں جو پہنا ہوا ہے، وسوارہا، کہ ہاتھوں میں جو پہنا ہے، وَأَمَّا خِلْخَالُهَا وَمِعْضَدُهَا وَنَحْرُهَا وَشَعْرُهَا فَإِنَّهَا لَا تُبْدِيهِ إِلَّا لِزَوْجِهَا. لیکن جہاں تک جو پاؤں میں پہنا ہوا ہے یا اپنی جو اس نے بازو میں پہنا ہوا ہے یا اس کا سینہ ہے یا بال ہیں، سوائے اپنے شوہر کے وہ کسی کے لیے ظاہر نہیں کرے گی. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اس میں بھی حضرت عبداللہ ابن عباس بھی اس سے یہی سمجھتے ہیں کہ جو ایسی ظاہر زینت اگر وہ ظاہر ہو جاتی ہے تو وہ پھر اس کے لیے جائز ہے، لیکن اس پہ بھی اقوال موجود ہیں. اور دوسرے صحابہ کے بھی اقوال جو اسی پہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد سرما ہے، انگوٹھی ہے یا لباس ہیں. ابن مسعود کا قول ہے، اور دوسرے جو اقوال ہیں حضرت کہ عبداللہ ابن عباس کی طرف جو منسوب کیا جاتا ہے تو اس کو تو قبول نہیں کیا گیا، لیکن اس کے بدلے یہی فرمایا گیا ہے کہ ان سے مراد وہی ہے کہ جو چیزیں غیر ارادتاً، بغیر کسی ارادے کے ظاہر ہو جائیں، وہ اس سے مراد ہیں. اور تیسری جو ان کی دلیل تھی کہ حضرت جابر کی حدیث کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے موقع پر جو ان خواتین کے پاس گئے تھے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایک درمیان میں سے خاتون اٹھی اور اس نے یہ کہا جس کے چہرے کا انہوں نے رنگ بتایا، تو یہ کہا کہ یہ واقعہ حجاب کے فرض ہونے سے پہلے کا ہے، کہ جب حجاب کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے کا ہے، تو لہٰذا اس میں ان کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے. اور اس کی دلیل یہ بھی ہے، اس کو اگر ہم فنی بنیادوں پر دیکھیں، درایتاً کہ نماز عید 2 صدی ہجری میں فرض ہوئی، اور پردے کی یہ آیات جو سورہ احزاب میں ہے، تو جیسے کہ حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ یہ 3 سال میں نازل ہوئی، ذی القعدہ کا مہینہ تھا، اس میں یہ نازل ہوئی ہیں، جبکہ عید کی نماز 2 سال میں فرض ہوئی تھی. ہجرت کے 2 سال میں وہ فرض ہوئی تھی، اور اس کے بعد پھر یہ پردے کے احکام نازل ہوئے ہیں. بعض نے کہا کہ یہ 3 سال اور بعض نے کہا کہ یہ 4 سال، اور جبکہ یہاں تک کہا گیا کہ نہیں 5ویں سال. تو بہرحال یہ مختلف روایات ہیں، لیکن اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ اس سے پہلے کا ہے اور بعد میں پردے کے احکام نازل ہوئے ہیں. بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں تک تعلق ہے تو ان کے لیے تو یہ حرام نہیں ہے کہ وہ کسی بھی اجنبی خاتون کی طرف دیکھیں، اس لیے کہ وہ معصوم ہونے کی ذات سے، لیکن دوسروں لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دیکھیں. اسی لیے آپ نے حضرت جابر کو منع نہیں کیا ہے. اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ پردے سے پہلے کی بات تھی. اور اگر اسے مان بھی لیا جائے کہ یہ بعد کی بات ہے، تو ایک تو یہی ہے کہ اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ خاتون بڑی عمر کی خاتون ہو جس کے اگر وہ چہرہ کھول بھی لے تو اس پہ کسی قسم کا کوئی بھی حرج نہیں ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ بھی احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی چادر یا اس کا نقاب اس کے چہرے سے اتر گیا ہو، جو حضرت جابر نے دیکھ لیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نظر آتا ہے کہ اس حدیث کو صحابہ کرام میں سے 7 افراد نے روایت کیا ہے، جس میں سے صرف حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا ذکر کیا ہے، لیکن باقی کسی صحابی نے اس کا ذکر نہیں کیا ہے. انہوں نے صرف جو اصل بات ہے اس کے بارے میں بتایا ہے اور دوسری چیزوں کے بارے میں ذکر نہیں کیا ہے. حتیٰ کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے جب پوچھا گیا کہ وہ کون تھی تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ خاتون کون تھی. تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ حدیث اس قابل نہیں ہے کہ اس سے استدلال کیا جائے. اور اس کے بعد جو دوسری دلیل تھی اس خاتون کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے آپ کو ہبہ کرنے آئی تھی، اور اس سے بھی انہوں نے دلیل لی ہے کہ اس کا چہرہ کھلا ہوا تھا کہ آپ نے اس کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا اوپر سے نیچے تک. تو اس میں بھی کوئی واضح دلیل نہیں ہے، اس سے یہ بالکل نظر نہیں آتا ہے، نہ کسی حدیث میں کوئی ذکر ہے کہ اس کا چہرہ کھلا ہوا تھا. اور اس سے ہو بھی سکتا ہے کہ اس کا چہرہ ڈھانپ کے آئی ہو. اور اگر مان بھی لیا جائے تو جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے تو آپ کے لیے یہ چیز جائز ہے، اور ایک نبی ہونے کی حیثیت سے، معصوم ہونے کی حیثیت سے کہ آپ کے لیے خصوصیت ہے، آپ پر یہ چیز حرام نہیں ہے. تو لہٰذا اگر چہرہ کھلا بھی ہو تو اس میں بھی ان کے لیے دلیل نہیں بنتی ہے.
اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو آپ کے لیے پیش کر رہی ہے شادی کرنے کے لیے، اور اس صورت میں بھی دیکھنے کی اجازت ہے، تو لہذا اس صورت میں بھی یہ دلیل اس قابل نہیں بنتی ہے کہ اس کو ہم اس پہ لیں کہ اس سے چہرہ کھلا رکھنے کی دلیل ملتی ہے. تو یہ دلیل بھی اپنی جگہ پوری طرح ثابت نہیں ہو سکی. اس کے بعد جو دلیل ہے حج کے موقع کی، اور اسی پر ہی بہت زیادہ لوگوں کا انحصار ہے، اسی کو سامنے رکھتے ہوئے کہ فضل ابن عباس کو آپ نے منع کیا اور ان کا چہرہ پھیر دیا جبکہ اس خاتون کو کچھ نہیں کہا ہے. تو اس سے انہوں نے کہا ہے کہ یہ مسئلہ اصل حج کا مسئلہ ہے. صاف حدیث میں آتا ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر تھا. حج کا جب موقع ہے تو اس سے یہی مراد ہوتا ہے کہ وہ خاتون حالت احرام میں تھی، اور احرام میں خواتین کے لیے چہرہ کھولنا جائز ہے. تو اس صورت میں ان کے لیے بھی کسی قسم کی کوئی بھی دلیل نہیں ملتی ہے. اور جیسے دوسری احادیث سے ثابت ہوا ہے کہ یہ مزدلفہ کا موقع تھا. مزدلفہ میں جبکہ عرفات سے رات کو آتے ہیں مزدلفہ اور وہاں سے پھر منی جاتے ہیں، تو یہ احرام کی حالت تھی. اور یہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ وہ ایسی حالت نہیں تھی کہ جو کہ احرام سے باہر ہو. تو اس لیے اس حدیث سے بھی استدلال نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اس میں یہ بات واضح معلوم ہوتی ہے کہ وہ خاتون حالت احرام میں تھی، لہذا اس کا چہرہ کھلا ہوا تھا. اور ایک اور جو چیز معلوم ہوتی ہے اس سے یہ بھی مراد تھی کہ وہ اس کے جو بھی ساتھ تھا، اس کا باپ تھا یا بھائی تھا، وہ یہ پسند کرتا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون کو بھی اس کو دیکھنے کے بعد اپنے حرم میں شامل کر لیں اور اس سے شادی کر لیں. تو یہ بھی بعض محدثین نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے. لیکن یہ بات اپنی جگہ قوی ہے کہ جب کہ وہ احرام کی حالت میں تھی تو اسی لیے آپ نے اس کو منع نہیں کیا، بلکہ حضرت فضل ابن عباس کو انہی کو ہی منع کرتے رہے کہ وہ اس کی طرف مت دیکھیں. اور اگر وہ حلال بھی تھی تو اس صورت میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا کہ اگر وہ چاہیں تو اس سے شادی کر لیں. اس کے بعد جو دلیل آتی ہے اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کی، کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب خاتون بالغ ہو جائے تو اس کو سوائے اس کے چہرے اور ہاتھوں کے اس کی نظر نہیں آنا چاہیے، اس کے جسم کا کوئی حصہ بھی. تو یہ جیسے محدثین کرام نے اس کو فنی طور پر دیکھا ہے تو اس میں کئی اس قسم کی چیزیں ملتی ہیں جس کی بنیاد پر وہ حدیث ضعیف قرار پاتی ہے اور اس کو قبول نہیں کیا گیا ہے. ظاہر ہے کہ وہ فنی چیزیں ہیں، اس کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں ہے. تو تمام چیزوں سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دلائل اپنی جگہ اتنے پختہ یا مضبوط نہیں ہے کہ جن کو بنیاد بنایا جائے. اور حضرت اسماء کی حدیث کو جو دوسرے طریقوں سے یا دوسری جگہ سے نقل کیا گیا ہے اور روایات بھی لائی گئی ہیں، تو اس میں جو روایت کی جاتی ہے کہ اسماء بنت عمیس جو حضرت ابوبکر کی اہلیہ تھیں، ان سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی عائشہ بنت ابی بکر وعندها اختها اسماء، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ پر تشریف لائے، داخل ہوئے ان کے کمرے میں، تو وہاں پر حضرت اسماء موجود تھیں اور انہوں نے وعلیہا ثیاب شامیۃ واسعۃ الاکمام، کہ انہوں نے شامی کپڑے پہنے ہوئے تھے جس کی بازو بہت ہی چوڑے تھے. اکمام کم سے مراد یہی بازو ہوتے ہیں کہ وہ بہت ہی چوڑے تھے. فلما نظر رسول الیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام فخرج، جب آپ نے ان کی طرف دیکھا حضرت اسماء کی طرف تو آپ اٹھے اور چلے گئے. تو حضرت عائشہ نے کہا پھر اپنی بہن سے تنحی فقد رأى رسول صلی اللہ علیہ وسلم امرا کرہہ، کہ تم چلی جاؤ، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز دیکھی ہے جو آپ کو پسند نہیں آئی ہے تو لہٰذا تم چلی جاؤ. تو وہ پھر وہاں سے اٹھ گئیں، چلی گئیں. تو اس کے بعد پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں چلے گئے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے اس کی حید کی طرف نہیں دیکھا تھا، اس کے کپڑوں کی طرف نہیں دیکھا تھا؟ تو پھر آپ نے کہا کہ مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس میں سے سوائے یہ اور یہ، اور پھر آپ نے اپنی جو بازو ہیں ان کو گھسیٹ کے یہاں تک لائے اور یہاں تک ہونا چاہیے کہ سوائے انگلیوں کے کچھ نظر نہ آئے، اور آپ نے اپنے ہاتھوں کو لیا اور اپنے یہاں تک رکھ کے کہا کہ سوائے اس کے چہرے میں سے سوائے اس کے کچھ نظر نہ آئے.
تو یہ آپ نے اس حدیث جو دوسری روایت آتی ہے اور اس سے یہ ظاہر کیا ہے کہ یہ آپ نے کہا تھا کہ اپنے جو بازو ہیں ان کو یہاں تک کر لیا جائے کہ سوائے انگلیوں کے کچھ نظر نہ آئے، اور نقاب کو اس طرح کر لیا جائے کہ وہ سوائے آنکھوں کے اور کچھ نظر نہ آئے۔ تو اس میں بھی بہرحال یہ حدیث اپنی جگہ مضبوط نہیں ہے، اس میں بھی کچھ نہ کچھ کلام ہے محدثین کرام کا، لیکن اس کو کچھ حد تک اس کی تقویت کی گئی ہے۔ تو اس سے بھی یہی معلوم ہوا کہ جو ظاہری زینت ہے اس میں بھی اس بنیاد پر یہ کہا گیا ہے کہ وہ ان کے جو دلائل ہیں اس معاملے میں وہ پوری طرح صحیح نہیں ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ہم ان کی تمام دلائل کی روشنی میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو دوسرا موقف ہے کہ جس میں چہرے کو ڈھانپنے کا حکم دیا گیا ہے ان کے دلائل زیادہ مضبوط ہیں۔ وہ کس طرح سے کہ پہلی بات تو ان کے دلائل قوی ہیں اور ان کی کسی قسم کی کوئی مخالفت نہیں سامنے نظر آئی، اور نہ ہی وہ اگر کوئی اعتراض کیا گیا ہے تو اس کے سامنے وہ باقی رہے ہیں، قائم رہے ہیں، جبکہ جنہوں نے چہرہ کھولنے کا کہا ہے ان کے دلائل اتنے مضبوط نہیں رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کئی دلائل ہیں، ان کے دلائل سے زیادہ ہیں، جس سے آدمی کو اطمینان محسوس ہوتا ہے کہ یہ آیات اور احادیث اس معاملے میں زیادہ ہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ یہ تمام دلائل چہرے کو ڈھانپنے میں بالکل واضح ہیں، بالکل واضح طور پر کہا گیا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ صرف اس میں سے معانی اخذ کیے جا رہے ہیں، بلکہ وہ ایک واضح حکم دے رہی ہیں کہ جس کے ذریعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ چہرے کو ڈھانپنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس کے بعد پھر جتنی بھی مسلمان خواتین تھیں صحابہ کرام کے دور میں اور پھر تابعین کے دور میں، حتیٰ کہ جب اسلام کی پھر یہی یعنی انحطاط کا دور آیا، تنزل کا دور آیا، اس وقت تک تو یہی رہا کہ چہرے کو ڈھانپا جاتا تھا اور تمام مسلمان خواتین اسی پر ہی عمل کرتی تھیں۔ اور ہمیں اسی تعامل کی یا ان کے عمل کی بھی کئی دلائل ملتے ہیں کہ جیسے ایک راوی کہتے ہیں کہ ہم حفصہ بنت سیرین ایک تابعی خاتون ہیں، ان کے پاس جایا کرتے تھے، حدیث پڑھنے محدثہ تھیں، ان سے حدیث پڑھنے کے لیے جاتے تھے، اور جب ہم جاتے تو وہ اپنی چادر کو اس طرح کر لیتی تھیں وَتَنْتَقِمُ بِهَا، اور اپنے چہرے کو ڈھانپ لیتی تھیں یا نقاب پہن لیتی تھیں۔ تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے، یعنی آپ تو بڑی عمر کی خاتون ہیں، آپ کیوں اس طرح ہمارے لیے پردہ کرتی ہیں اتنا؟ تو انہوں نے یہ آیت بھی تلاوت کی وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُنَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ، تو وہ یہ کہتی تھیں کہ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ فَتَقُولُ هُوَ إِثْبَاتُ الْجِلْبَابِ، کہ یہ جو آخر میں کہا ہے کہ وہ اگر عفت استعمال کریں یا عفیف ہو جائیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے، تو کہا اس سے مراد یہی ہے کہ وہ اپنی چادر کو پہنے رکھیں۔ ان کے لیے جائز ہے کہ وہ کھول سکتی ہیں چہرہ اپنے بڑھاپے کی وجہ سے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ چادر پہن لیتی ہیں تو یہ اس سے یہ مراد ہے۔ تو اس سے بھی حفصہ بنت سیرین کہ اس زمانے میں بھی جبکہ وہ بوڑھی خاتون تھیں، اس میں بھی انہوں نے یہی پسند کیا کہ وہ اپنے چہرے کو ڈھانپ کر ہی پڑھائیں۔ اور ایک اور حدیث میں ایک اور روایت آتی ہے کہ جس میں فرماتے ہیں کہ خاتون سمرہ بنت جندب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئیں، اور وہ عورت جیسے کہ اس حدیث میں آتا ہے کہ وہ جاءت المرأۃ متقنعۃ، کہ وہ عورت اپنا چہرے کو ڈھانپے ہوئے تھی، اس پہ نقاب تھا، تو وہ ان کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی اور پھر ان سے کچھ مسائل پوچھنے لگی۔ غزالی انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ اس زمانے سے اب تک یہی چلا آ رہا ہے کہ مردوں کے چہرے کھلے ہوتے ہیں اور خواتین جب باہر نکلتی ہیں تو وہ نقاب پہن کر نکلتی ہیں۔ اور اسی طرح حافظ ابن حجر نے کہا کہ اسی پر ہی عمل جاری ہے کہ جب خواتین باہر نکلتی ہیں اپنے گھروں سے مسجدوں کے لیے یا سفر میں تو وہ نقاب پہن کر نکلتی ہیں تاکہ مرد ان کو نہ دیکھیں۔ تو یہ بھی ان کی روایات ملتی ہیں۔ اور اسی طرح امام ابن تیمیہ نے یہی کہا ہے کہ حجاب خواتین پہ اس لیے لگایا گیا ہے کہ تاکہ ان کے چہرے اور ہاتھوں کو نہ دیکھا جائے، اور یہ حجاب آزاد خواتین کے لیے خاص ہے، غلام خواتین سے ہٹ کر، یعنی ان کو چہرہ کھولنے کی اجازت تھی، لیکن جو
آزاد خواتین ہیں ان کے لیے لازمی قرار دیا گیا تھا. اور پانچویں دلیل یہ ہے کہ جتنے بھی یہ جو دلائل ہیں جس میں چہرے کو ڈھانپنے کا حکم دیا گیا ہے یہ وہ اصل بنیاد ہے اور اصل ہی کے اوپر رکھا گیا ہے. اب کوئی چیز اصل کو ہٹا کر دوسری طرف لے کر جاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ دلیل لے کر آئے. تو جیسے کہ اصول ہے اصول فقہ میں کہ جو چیز کسی چیز کو ثابت کر رہا ہے وہ اس کو ترجیح دی جائے گی اس چیز پر جو کہ نفی کر رہا ہے. تو یہاں پر چہرے کو ڈھانپنا یہ ایک چیز کی اس بات کرنا ہے، اس کی اصل چیز کو دکھانا ہے. جیسے دوسرے مسائل میں بھی یہی آتا ہے کہ اصل ایک طرف اگر ایک چیز کو ثابت کیا جا رہا ہے اور ایک طرف ایک چیز کی نفی کی جا رہی ہے تو جو چیز مثبت ہے اس کو لیا جائے گا، منفی کو چھوڑ دیا جائے گا. اور چھٹی دلیل یہی ہے کہ آج کل کے زمانے میں جبکہ فساد پھیل چکا ہے، فتنہ پھیل چکا ہے، عزتیں جو ہیں وہ خطرے میں ہیں، تو اس زمانے میں تو لازمی ہو جاتا ہے کہ پردہ کیا جائے اور اسی کو ہی رکھا جائے. اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جبکہ شریعت تو یہ حکم دیتی ہے کہ خاتون اپنے قدموں کو بھی چھپا کر رکھے، تو اگر اپنے قدموں کو چھپانے کا حکم دیا گیا ہے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو چہرہ کھولنے کا حکم دیا جائے گا. اور اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو اپنا کپڑا کھینچتے ہوئے چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف نہیں دیکھیں گے قیامت کے دن، یعنی مردوں کے لیے. تو حضرت ام سلمہ نے پوچھا کہ خواتین اپنی پھر ان کپڑوں کے بارے میں کیا کریں جو زمین پر گھسٹتے ہیں، تو اس کو کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یرخین شبرن، ایک ہاتھ اس کو اور لمبا کر دے. تو انہوں نے کہا کہ اذن تنکشف اقدامہن، تو فرماتی ہیں کہ ان کے پاؤں تو کھل جائیں گے، جب چلیں گی تو پاؤں نظر آئیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ فیرخین ذراعا، ایک بازو کے برابر لمبا کر دیں، ولا یزدن علیہ، اس سے زیادہ مت کریں. تو امام بہقی جنہوں نے روایت کی ہے وہ یہ کہتے ہیں، دوسری روایات میں بھی امام احمد، نسائی، ترمذی میں، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دلیل واضح ہے کہ حتیٰ کہ قدموں کو چھپانے کا بھی حکم دیا گیا ہے. تو جب یہ وہ شریعت جو کہ قدموں کو بھی چھپانے کا حکم دیتی ہے تو وہ کیسے پھر چہرے کو کھولنے کا حکم دے گی؟ اور حتیٰ کہ اگر ہم تفصیل میں جائیں تو ائمہ اربعہ کے نزدیک وہ ہیں اور جتنے بھی ائمہ کرام ہیں ان کے ہاں بھی اسی میں یہی ملتا ہے کہ جیسے کہ اگر ائمہ اربعہ کے بارے میں تفصیلات آئی ہیں ان کی، امام ابو حنیفہ، امام احمد، امام مالک اور امام شافعی، ان کے نزدیک بھی، تو انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ خاتون کا پورا جسم جو ہے وہ ستر ہے اور اس کو ڈھانپنا اس کے اوپر فرض ہے، اور اسی میں بھی اس کا چہرہ اور دونوں ہاتھ ہیں. اور جتنے بھی انہوں نے دلائل دی ہیں اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ اس کو چہرہ ڈھانپنے کا حکم دیا ہے، وہ بھی بہرحال ایک تفصیلی بحث ہے. تو یہ بہرحال آپ کے سامنے وہ تفصیل آ گئی ہیں. باقی جو چیزیں ہیں یہ وہ پہلی شرط کے بارے میں صرف جو آپ کے پاس آیا ہے کہ ایک خاتون کا لباس اس کے سر سے لے کر پاؤں تک پوری طرح اس کے جسم کو ڈھانپے ہوئے ہو اور کوئی بھی چیز اس میں سے ظاہر نہ ہو، الا ما ظہر منہا، جو آیت میں کہا گیا ہے اس سے مراد صرف وہی ہے کہ جو کہ چیز غیر ارادی طور پر ظاہر ہو جائے تو اس میں اس پر کسی قسم کا کوئی بھی حرج نہیں ہے. اور اسی طرح مختلف جو مفسرین کرام ہیں انہوں نے بھی اپنی اپنی تفاسیر میں یہی تفسیر کی ہے. امام رازی، امام بیضاوی، جلالین، نصفی، زمخشری، قرطبی، اور اس طرح بے شمار جو روایات ہیں یا تفاسیر ہیں ان کو ہم دیکھ لیں تو ان سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان سب میں اسی بات کی طرف نشاندہی کی گئی ہے کہ اس آیت سے مراد یہی ہے. اور بعد میں بہرحال مزید تفصیلات جو ہے کہ آئندہ موقع ملا تو اس کی مزید تشریح کر دی جائے گی کہ اصل معاملہ صرف یہی تھا جو آپ کے سامنے آ چکا ہے. باقی جہاں تک شرائط ہیں اس کے بارے میں انشاءاللہ میں کسی اور موقع پر اس پہ مزید وضاحت ہو سکے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب